बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबियुल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सद्री व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं हूँ सलाहुद्दीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाज़वाल पैगाम। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मैं आपके सामने करीम आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतहर से जन्नत से मुतल्लिक निकली हुई बातें यानी अहादीस बयान कर रहा हूँ और उसका अनुमान है जन्नत की कहानी। करीम आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी के तहत मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। इससे पहले एक गुजारिश है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली जो वीडियो है वो आप तक तसल्सल से पहुँची रहे और ये खैर व बरकत का एक जो रिश्ता है वो कायम व दायम रहे। जज़ाकल्लाह खैर। तो आइए चलते हैं मौजू की तरफ। अदना जन्नती से रब्बुल आलमीन के 3 खिताब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में अदना मर्तबा ये होगा कि अल्लाह ताला इस जन्नती से फरमाएंगे, जो तेरी मुराद हो मांग। अब ये शख्स जिस कदर भी उसकी मुरादें होंगी वो सब कुछ ही मांग लेगा। इस पर अल्लाह ताला दोबारा फरमाएंगे, जितनी तेरी मुरादें थी तो उन्हें मांग ली। वो अर्ज़ करेगा, ऐ अल्लाह, मैं सब कुछ मांग चुका। तीसरी मर्तबा अल्लाह ताला फिर फरमाएंगे कि तेरे लिए तमाम वो चीज़ें हैं जिसकी तूने तमन्ना की, बस इसके साथ साथ इतनी ही और भी हमारी तरफ से, यानी एक तेरे मांगने पर और एक हमने अपनी तरफ से शामिल करके उनको दोगुना कर दिया। ये मुस्लिम शरीफ में है। मजीद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अदना दर्जे का जन्नती वो शख्स होगा जो अपने बागों, अपनी औरतों, अपनी नेमतों और अपने खिदमत गुजारों को, अपने आराम करने के तख्तों को 1000 साल की मुसाफत से देखेगा। यानी अदना दर्जा के जन्नती की मलकियत जन्नत में इतनी वसी होगी जिसका रकबा 1000 साल का होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तिरमिज़ी शरीफ में है। आगे है जन्नत का बाजार। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक बाजार लगाया जाएगा और जन्नती लोग हर जुमा को इस बाजार में आया करेंगे। और जिस वक्त ये लोग बाजार में आएंगे तो शुमाली हवा चलकर उनके चेहरों और कपड़ों पर किस्म किस्म की खुशबुएं छिड़क देगी। और इस हवा की ख़ास तासीर ये होगी कि इस हवा के लगने के बाद जन्नती लोग पहले से ज़्यादा खूबसूरत, हसीन व जमील हो जाएंगे। और जब ये लोग यहाँ से फारग होकर अपने अपने मकानों में वापस जाएंगे तो घर वाले ताज्जुब के साथ इन लोगों से कहेंगे कि आप तो यहाँ से जाकर बहुत ही खूबसूरत हो गए हैं। ये लोग कहेंगे, खुदा की कसम, हमारी गैर हाजिरी में तुम्हारा हुस्न जमाल भी बेहद दिलकश हो गया। घर वालों की खूबसूरती का सबब भी गालबन वही हवा होगी जिसने मर्दों को खूबसूरत बना दिया था। ये मुस्लिम शरीफ में है। आगे फरमाया, हज़रत अली करमुल्लाह वजहू रवायत करते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक बाज़ार होगा, लेकिन इसमें किसी किस्म की खरीदो फरोख्त ना होगी। इसमें मर्दों की मूर्तियों के सिवा और कुछ नहीं होगा। बस जब किसी को कोई सूरत यानी मूर्ति अच्छी मालूम होगी तो वो जन्नती इसमें दाखिल हो जाएगा। या इसका मतलब ये है कि जो सूरत भी इसको पसंद होगी वैसी सूरत उसकी कर दी जाएगी। ये तिरमिज़ी शरीफ में है।
سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ منورہ کے بازار میں ملاقات کی۔ اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سعید، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیری اور میری اسی طرح جنت کے بازار میں ملاقات کرائیں اور ہم دونوں کو وہاں پر جمع کرا دیں۔ اس پر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا جنت میں بازار بھی ہوگا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں ضرور ہوگا۔ خبر دی مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو اپنے اپنے عملوں کے مطابق ان کی منزلوں میں فروکش اور قیام پذیر ہوں گے۔ جس کے عمل زیادہ اور بہتر ہوں گے ان کے درجے بھی بلند اور اعلیٰ ہوں گے۔ پھر ہر ہفتہ جمعہ کے روز ان لوگوں کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے اپنے مقام سے نکلیں۔ یہ لوگ حکم پاتے ہی اپنی اپنی منزلوں سے باہر نکلیں گے اور اپنے رب کی زیارت سے شرف اندوز ہوں گے، اور اس روز اللہ تعالیٰ اپنے لطف اور خاص عنایات سے ان کو مالا مال فرمائیں گے، اور خدا تعالیٰ جنت کے سب سے بڑے باغ میں دربار کریں گے اور وہاں پر حسب حیثیت مختلف قسم کی کرسیاں لگائی جائیں گی۔ کچھ تو نور کی بنی ہوں گی، کچھ مورتیوں کی بنی ہوں گی، موتیوں کی بنی ہوں گی، اور کچھ یاقوت کی بنی ہوں گی، کچھ زمرد کی، اور کچھ سونے کی، اور کچھ چاندی کی بنی ہوں گی۔ اور اپنے اپنے درجہ کے مطابق ہر جنتی ان کرسیوں پر بیٹھے گا، اور سب سے ادنے درجہ کے جنتی مشک اور کافور کے ٹیلوں پر بیٹھیں گے۔ اور خوبی یہ ہوگی کہ ٹیلوں پر بیٹھنے والی قوم کو یہ خیال بھی نہ آئے گا کہ کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگ ہم سے اعلیٰ درجے میں ہیں یا ہم، کیونکہ جنت میں ہر کوئی شخص اپنے اپنے مقام اور مرتبے پر راضی اور شکر گزار ہوگا، اور اس سے اونچے درجے کی خواہش بھی نہ کرے گا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ضرور دیکھو گے۔ کیا تم سورج اور 14ویں رات میں چاند کی دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح شک نہ کرو گے تم اپنے پروردگار کے دیکھنے میں، اور اس مجلس میں کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ بلا واسطہ گفتگو نہ فرمانا، اور آمنے سامنے بالکل بے حجاب تشریف فرما ہوں گی، اور اس دوران میں ایک آدمی سے فرمائیں گی، اے فلاں کے بیٹے فلاں، کیا تجھ کو وہ دن یاد ہے جس میں تو نے یہ فلاں فلاں بات کہی تھی؟ اور پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کی بعض وہ عہد شکنیاں یاد دلائے گا جو اس نے دنیا میں کی تھی۔ پس یہ عرض کرے گا، اے اللہ، کیا تو نے میرے گناہ معاف نہیں کر دیے؟ ارشاد ہوگا، کیوں نہیں، میری مغفرت کی وسعت اور فراخی کے باعث ہی تو اس مرتبہ میں پہنچا۔ اسی اسنا میں ان پر ایک بادل آئے گا اور ایسی خوشبو کی بارش برسائے گا کہ اس وقت تک کبھی ایسی خوشبو نہ سونگی ہوگی، اور اس بارش کے درمیان ارشاد ہوگا، کھڑے رہو اور آؤ اس چیز کی طرف جو میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی تھی، اور جس چیز کو تمہارا دل چاہے بے تکلف اس کو لے لو۔ اس ارشاد کے سنتے ہی ہم ایک بازار میں آئیں گے جس کے چاروں طرف فرشتے کھڑے ہوں گے، اور اس بازار میں ہم ایسی ایسی چیزیں دیکھیں گے جو اس وقت تک نہ آنکھوں نے دیکھی ہوں گی اور نہ کانوں نے سنی ہوں گی، اور نہ دلوں پر اس کا خیال گزرا ہوگا۔ اور اس کے بعد ہماری پسند کی چیزیں ہم کو مفت دے دی جائیں گی، کیونکہ اس بازار میں خرید و فروخت نہ ہوگی، اور اس بازار میں جنت والے ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، اور ایک اونچے مرتبے والا شخص اپنے سے کم درجے کے جنتی سے ملاقات کرے گا، اور اس کو اپنا لباس اس ادنا درجے کے جنتی کے مقابلے میں اچھا معلوم نہ ہوگا، لیکن فوراً ہی معلوم ہوگا کہ میرا خیال غلط ہے اور اس سے زیادہ کچھ خوبصورت نہیں، اور یہ خیال کی تبدیلی اس وجہ سے ہوگی تاکہ اس کو کسی قسم کا غم نہ ہو۔ اس کے بعد ہم اپنے اپنے گھروں میں پہنچیں گے تو ہماری عورتیں ہم سے ملاقات کر کے کہیں گی، مرحبا، اہلاً، تم اس وقت قدر خوبصورت ہو کر کیسے آئے ہو؟ جب تم ہمارے پاس سے گئے تھے تو تم پر اس قدر حسن جمال نہ تھا۔ اس کے جواب میں ہم لوگ کہیں گے،
کہ ہم کو آج خدا کے قرب کی سعادت حاصل ہوئی ہے، بس اس کا قرب اور صحبت اس کے لائق ہے کہ ہم اسی خوبصورت حالت میں تمہارے پاس واپس ہوں۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ شریف میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سب نعمتیں حاصل کرنے کی اور ان کو حاصل کرنے کے واسطے اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی، اچھے کرنے کی ہمت طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔